بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ مجھ سے حال ہی میں کیا گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو فحشا ہے، بے حیائی، یہ ایک ذاتی فعل ہے، اور اگر گناہ بھی ہے تو کسی کا ذاتی فعل ہے، ذاتی گناہ ہے۔ اس پہ تو کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں، کوئی حد نہیں ہے انڈیسنسی پہ، انڈیسنٹ ایکسپوجر پہ، تو یا اس طرح کے افعال پہ، یہ فحش افعال پہ، بے حیائی پہ۔ تو اس لیے یہ مولوی حضرات یا یہ جو سو کالڈ یہ اسلامی ریلیجس یہ جو گروپس ہیں، پردے پردہ 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 کہتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں، اور یہ اگر کوئی بے پردگی ہے بھی اگر گناہ سے ہی تو بھی ذاتی فعل ہے، یا اگر کوئی اس طرح سے ڈریسنگ بھی کرتا ہے تو یہ تو دیکھنے والے کو نظر جھکا لینی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایک فرق ہے دین میں، آ، ہمارے دین میں، اور دین تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ہے رب کے یہاں جو مذہب ہے۔ تو اس میں ایک فرق ہے، اثم میں اور بغاوہ میں، بغی میں، باغین، بغاوت اور گناہ میں فرق ہے۔ تو وہ بڑا باریک سا نکتہ ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا، آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یلا بسم اللہ۔ جو فحاشی ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک بات اب یہاں پہ واضح ہو جائے، جو فقط اثم ہے، فقط گناہ ہے، وہ تب تک ہے جب تک اس کے دائرے میں کوئی اور نہیں آتا، اور اس طرح کے گناہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جو گناہ ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اور انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے کمرے میں کچھ کر رہے ہیں جس کا کسی اور پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو ٹھیک ہے، وہ گناہ ہے، اس کی آپ معافی مانگیں اللہ سے، وہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن فار ایگزامپل آپ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جس میں باقی لوگ بھی شامل ہوں گے، ابھی نہیں ہے اگر شامل، کمرے میں آپ کہہ رہے ہیں لیکن بعد میں باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو وہ گناہ فقط آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا، وہ چونکہ معاملات میں شامل ہو جاتا ہے، چونکہ معاشرتی امور کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور بغاوت کی معافی نہیں ہوتی، بغاوت کی سزا ہوتی ہے۔ بغاوت کرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا، وہ تو سزا اس کو ملنی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم معاملات میں کوئی مسئلہ ہو، جب عبادات میں کوئی مسئلہ ہو، تو وہ تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، آپس میں ہے، اٹس بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ ٹھیک ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت پہ یقین ہے۔ لیکن جب انسان سے معاملہ ہو، کسی اور انسان سے آپ اس طرح حق تلفی کر لیا آپ نے، کسی کی اور معاملات ہیں، قتل کر دیا، اب آپ صرف رب سے معافی تو نہیں مانگ سکتے نا، اب آپ نے ایک اور شخص کا، ایک اور جان کا حق تلف کیا، تو اس سے بھی معافی مانگیں گے، اس کی معافی نہیں ملتی، انسان معاف نہیں کرتا نارملی، اور بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موقع بھی نہیں ملتا اس انسان سے معافی مانگنے کا، تو وہ معافی نہیں ملتی، اس کی سزا ملنی، وہ بغاوت ہے۔ اس بات کو میں انشاءاللہ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا شراب پی رہا ہے، تو وہ نشے کا تو 48 گھنٹے تک وہ اس کی بلڈ سٹریم میں رہے گا، الکوہول، وہ نشہ رہے گا اس کے دماغ میں۔ اس نے کوکین کی تو کوکین 48 آورز تک اپنا اثر رکھتی ہے، ایسڈ ہے، ایسڈ تو زیادہ دیر تک رکھتا ہے، اور اس طرح کے نشے ہیں جو مختل الحواسی پیدا کرتے ہیں، حواس کو مختل کرتے ہیں، میرووانا ہے، ایل ایس ڈی ہے، میتھ ہے، میتھامفیٹامینس ہیں، یا آپ مورفینس کی قسمیں لے لیں جو آج کل فینٹنل ہے، تو 72 آورز تک
آپ کو جو ہے اپنے انڈر رکھتی ہے، اس گرپ میں رکھتی ہے. تو وہ گولی آپ نے کھا لی، اس وقت آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے باہر نہیں نکلنا، جانا ہے نا باہر جانا. آپ نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد آپ باہر نکل گئے، تو اب آپ نے معاشرے کو شامل کر لیا، آپ معاشرے کے اندر ہیں. اب اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ ڈرنک ہیں، دنیا کا ہر قانون، اگر آپ نے نشہ کیا ہوا ہے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو دنیا کا ہر قانون آپ کو سزا دے گا، کیونکہ وہ بغاوت ہو گئی، بغاوت کی اب آپ نے. رب کے حکم سے جو بغاوت ہے نا، اس کی معافی نہیں ہے. گناہ کی معافی ہے، بغاوت کی معافی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو بے حیائی ہے، فحشا، یہ سب سے پہلے اس زمرے میں داخل ہے، سب سے پہلے. اس کی میں آپ کو دلیل دے دوں. بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے جی اس بات کی کیا دلیل ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. تو کارپس قرآن پہ چلے جاتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس میں بڑی مقبول ہے یہ سائٹ. اور فؤاد عبد الباقی نے فار دا فرسٹ ٹائم معجم المفاہرس جو مرتب کی تھی، اس کی کوڈنگ ہے، یہ ڈیجیٹل فارمیٹ ہے اس کا. تو بہت اچھی چیز ہے. یہاں پہ بغی کا لفظ ہم نے سرچ کیا، بغی، اور بہت سے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے ڈفرینٹ ایٹمولوجیکل اسٹرکچریشنز میں. تو یہاں پہ یہ آیت ہے 733، 7th چیپٹر کی 33rd آیت ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. اور فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرے رب نے حرام کی فواحش، ہر وہ کام جو فحش ہے، جو فحش ہے، بے حیائی رب نے حرام کر دی. ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہو، جو اور جو باطن میں. والاثم والبغی، اب اثم اور بغی دو کیٹیگریز آ گئی، اور گناہ اور بغاوت بغیر الحق. یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی کیا اوپریشن، البغی بغیر حق، اوپریس کرنا وداؤٹ اینی جسٹیفائیبل ریزن. تو یہ بغاوت جو ہے نا، یہ اس کو اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ بے حیائی سب سے بڑی بغاوت ہے، اور مین جو بغاوت ہے رب کے حکم سے وہ بے حیائی. یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ چیپٹر 16 ہے، سورہ نحل ہے یہ، اور اس کا ورس ہے 90 آیت نمبر ہے، اور سورہ نحل ہے یہ 16th چیپٹر، 16ویں سورت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ خطبہ جمعہ میں بھی اکثر آیت پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم. تو یہ جو یہاں پہ جو بغاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ فحشاء کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل اب میں آپ کو دے رہا ہوں. سورہ مریم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جب حضرت مریم علیہ السلام گھر سے نکل گئی، انہیں محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت قریب آ رہا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو، علیہ الصلاۃ والسلام. فتمثل لها بشرا سویا، وہ بالکل ان کے لیے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو وہ ڈر گئیں، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں تو رب کی طرف سے پیغام لایا ہوں آپ کے لیے، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو بیٹے کی بشارت دوں. تو وہاں پہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا حضرت مریم علیہ السلام نے. تو دیکھیں کیا عرض کی وہاں پہ رب سے، قالت انا یکون لی غلام، مجھے بچہ میرے ہاں پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں نے کبھی بغاوت کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں پہ بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ نہ مجھے کبھی کسی انسان نے چھوا
اور نہ میں کبھی باغی ہوئی، نہ میں نے کبھی بغاوت کی. انچیسٹ، کوئی ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تفاسیر تو دور کی بات ہے، انچیسٹ نہیں ہوئی کبھی میں بے حیا نہیں ہوئی. ولم اکو بغیہ، بغاوت بے حیائی، سیدھا سیدھا مطلب نص میں آ گیا. یہ میں دلالت النص سے ثابت کر رہا ہوں. اسی صورت کی آگے آیت، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو وہ اٹھائے لائیں بچے کو، تو وہاں پہ انہیں ملامت کیا بہت، ان کی جو فیملی ہی تھی، جو ان کے محلے دار تھے، جو وہ نسل تھی، جو وہ قوم تھی. تو وہاں پہ لقد جئت شیئا فریہ، یہ کیا کام دکھایا تم نے اے مریم، یہ ایسے کہتے تھے لوگوں نے. تو وہاں پہ یہ اللہ نے وہ کوٹ کیا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کھانا ابو کی امرا سوء، نہ تمہارے والد صاحب برے بندے تھے، وما کھانت امو کی بغیہ، اور نہ ہی تمہاری امی باغی تھی. یہاں باغی سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب بغاوت؟ کس چیز سے بغاوت کی تھی؟ کس چیز سے بغاوت نہیں کی تھی انہوں نے، ان کی امی نے، ان کی والدہ صاحبہ نے؟ یہ جو ان کی قوم پوری حضرت مریم علیہ السلام کو کہہ رہی ہیں کہ ما کھانا ابو کی امرأ سوء وما کھانت امو کی بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی جو ہیں وہ باغی نہیں تھیں. کیا مطلب ہے اس سے؟ اوپریسر نہیں تھی، وہ بھائی بے حیا نہیں تھیں. قرآن کی نص سے ثابت کر رہا ہوں میں، قرآن کی نص سے. پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ بے حیائی بغاوت ہے؟ او بھائی بے حیائی سب سے بڑی بغاوت ہے رب کے قانون سے. آپ اس بات کو سمجھتے نہیں. قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، corpusquran.com سے دکھا رہا ہوں، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بنائی. یہ دیکھیں اس کی ایٹمالوجی بھی یہاں پہ، بغین ایکوزیٹو میسکولین انڈیفینٹ ناؤن، انچیسٹ. کیا مطلب ہے بغاوت کا؟ انچیسٹی، انکلینلینس، بے حیائی، انڈیسنسی، بے حیائی. تو یہ بغاوت ہے رب کے قانون سے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بگاڑ ایسا پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک خاتون بے حیا ہے یا ایک مرد بے حیا ہے فار دیٹ میٹر تو وہ بس اپنے تک ہے، نہیں، وہ تو نسلوں تک جائے گا. پھر جب آپ ایکسپوز کریں گے ایسے یہ پورن اور یہ انڈسٹری پوری اور یہ اس طرح کے کپڑے تنگ پہننے، آج کل آپ دیکھیں مغربی معاشروں میں جس کا بہت اثر ہمارے معاشرے میں بھی آیا ہے، وہ جو تنگ کپڑے پہننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک عورتیں کپڑوں میں ننگی ہوں گی، ننگی. اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ اکرام نے تو یہ سپینڈیکس نہیں دیکھی ہوئی تھی، ان کے زمانے میں تو نہیں تھی، نہ ہی یہ تنگ اس طرح کی یہ پجامے اور یہ چیزیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب آپ کہیں کہ جی میں سیکسسٹ ہو رہا ہوں، تو بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. آپ اگر قرآن پہ بلیو نہیں کرتے تو سیدھا سیدھا کہہ دیں آپ کی میری لڑائی کو نہیں. آپ کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کہیں کہ جی ہم قرآن پہ تو بلیو نہیں کرتے، ختم ہو گئی بات. آپ LGBTQ میں بلیو کرتے ہیں، آپ فیمنسٹ نیریٹو میں بلیو کرتے ہیں، فائن، دیٹس فائن بائی می، آئی ڈونٹ مائنڈ. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر تو یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. یہ جو بغاوت کا سارا تذکرہ ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ اخباروں میں لکھا ہے، جنگ میں لکھا ہے، ڈان میں لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو جیو نیوز سنا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں نا بھائی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذالک. تو یہ یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے بہت بڑا، وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ
یہ جب کرتے ہیں کیا جی اس کو لیبل دیا جاتا ہے کہ آپ وکٹم شیمنگ کر رہے ہیں، سلٹ شیمنگ کر رہے ہیں آپ، اور وکٹم شیمنگ کر رہے ہیں کہ جو کلودنگ کی ہیبٹس ہیں اس کے اوپر آپ کامنٹ کر رہے ہیں، آپ مورل پولیسنگ کر رہے ہیں۔ اور بھائی مورل پولیسنگ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم اتنے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مورل پولیسنگ کریں۔ ما علینا الا البلاغ، ہم نے قرآن کے نصوص قطعیہ دکھانے ہیں اور بتانے ہیں۔ آپ کی مرضی آپ لیں، آپ کی مرضی آپ نہ لیں، ہم پہ تو صرف ابلاغ اور تبلیغ ہے۔ ہم کوئی مامے لگتے ہیں آپ کے، یا اساں جمیاں نے؟ ایک بات ہے کرنے والی، اساں جمیاں نے یا اسی مامے ہیں؟ نہیں، ہم نے کسی پہ انفورس تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو آپ کو دکھا دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، ہدایت واضح ہے اور بغاوت بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حق اور باطل واضح ہیں۔ آپ کی مرضی، اما شاکرن و اما کفورا، ہدیناہ النجدین، رب نے دکھا دیا دونوں راستے، اس میں مورل پولیسنگ والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ ہماری زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکیں، ہم قرآن نہ دکھا سکیں؟ ایسی کی تیسی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہاں؟ قرآن کی آواز بند کرو گے تم؟ تمہاری اتنی اوقات، تمہاری اوقات ہے کہ تم قرآن کی آواز بند کر سکو؟ یار کیا بات کرتے ہیں۔ قرآن میں آ گیا تو آ گیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی، دیٹس اٹ۔ اب لاکھ آئیں بائیں شائیں کریں جی، او جی انجتے ہوں جی، مر گئے جی، لٹے گئے جی، برباد ہو گئے جی، او جاؤ یار خسمانو کھاؤ، پہنو تنگ کپڑے، جو مرضی کرو یار۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب حیا ہی نہ رہے تو جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن obviously ٹھیک ہے، ہم مارتے تو نہیں کسی کو، یہ نہ یہ حکم آیا کہ جی قتل کر دو کسی کو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے عادات اور اطوار ہیں اور ہمارے لیے ہمارے۔ جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں اور کرتے جائیں، بغاوت کو بغاوت سمجھیں ہی نہ اور کرتے جائیں، جسٹیفائی کرتے جائیں آپ کہ جی نہیں، پردے کا تو حکم ہی نہیں کہیں، اپنے آپ کو چھپانے کا عورت کے لیے تو حکم ہی نہیں کہیں، کیوں چھپائے جی عورت اپنے آپ کو؟ وہ کھاؤ جی، وہ کھاؤ سانو کی یہ ایسی جمیاں نہیں، ایسی مامے لاگنے ہیں، وہ کھاؤ، جو مرضی کرو یار، وہ ننگی ناچو یار، بازاروں میں جاؤ ننگی ہو جاؤ یار، وہ ہے نہیں، بیچز نہیں ہیں، نیوڈ بیچز نہیں ہیں، تم لوگ بھی بناؤ، اپنی بنا لو اور جاؤ جو مرضی کرو، یا ادھر چلے جاؤ، دبئی نہیں جاتی سارے، جاؤ اور وہاں پہ بغیر کپڑوں کے جو ہے ناچو۔ قیامت نہیں آنی؟ آنی ہے نا قیامت، تو اس کی ساری نشانیاں پوری کرو گے تو قیامت آئے گی نا۔ پھر جی کہتے ہیں جی آپ اس طرح انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ بڑا غلط ہے، تو وہ ہے، تو یوں ہے، تو چونکہ چنانچہ ہے۔ ہاں، تمہاری ایسی کی تیسی، تم قرآن کی آواز بند کرو گے، قرآن کی آیات پڑھنے والے لوگوں کو تم کہو گے کہ یہ متشدد لوگ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک مسئلہ اس میں آخری رہ گیا، بڑا ٹیڑھا سا عجیب سا مسئلہ ہے، اور وہ اتنا ٹیڑھا اور اتنا عجیب مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں بچ سکے اس مسئلے میں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، کہ جی یہ جو ریپس ہوتے ہیں، یہ جو عورتوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے زبردستی، اس میں عورتوں کا قصور ہے کہ وہ کپڑے اس طرح کے پہنتی ہیں، تو یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جیسا دیس ویسا بھیس، ایسے ہی محاورہ نہیں بنا، when in Rome do as Romans do، یہ ویسے ہی محاورہ نہیں بنا۔ ہر جگہ کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، معاشرے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر اتنی فرسٹریشن ہے، اور عورتوں کو پتہ ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہے کہ ہم جینز پہنیں گے ٹائٹ اور ہمارے گلوٹس نظر آئیں گے تو لوگ وحشی بن جائیں گے، تو یار تو بندے دے پتر بنو یار۔ عقل، یہ عقل نہ ہو تو کیا کرے پھر انسان، کیا سمجھائے کسی کو؟ آپ چھوڑیں موریلٹی کو، بھاڑ میں گئی موریلٹی آپ کی، اگ لا دو اپنی موریلٹی نو، چھوڑیں موریلٹی کو، دفع کریں، بکواس ہے یہ سب۔ او بھائی آپ کم از کم پریکٹیکلی معاشرے کو تو دیکھ لیں۔ آپ ایک بیکورڈ ایریا میں رہ رہے ہیں اور پہن آپ جینز رہے ہیں، تو پھر تو انگلیاں اٹھیں گی،
پھر آپ لاکھ کہنے جی ان لوگوں کا قصور ہے کی کریے ان بھائی ایک آپ کو پتہ ہے وہ معاشرہ اس طرح کا ہے. اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ ہی سمجھداری کا ثبوت دے دیں. کہتے ہیں نہیں جی فورن کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہے. تو بھائی ہر فورن کنٹری میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا نیوڈ بیچز بھی ہیں, کوئی نہیں آئی برو ریز کرتا, کچھ نہیں ہوتا. کچھ علاقے ایسے ہیں, ہوڈز ہیں, نیبرہڈز ہیں, اور کچھ ایسی جگہیں ہیں وہاں پہ خود خیال رکھنا چاہیے نا عورتوں کو. انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے وحشی درندے موجود ہیں. جہاں پہ جس علاقے میں پتہ ہو کہ نون سیکس افینڈر ہے, پیڈوفیلیا والے نون سیکس افینڈرز ہیں, وہاں لوگ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے پرووکیٹو کپڑے نہیں پہناتے. حالانکہ چھوٹی بچیوں کا بیچاریوں کا کیا قصور ہے, چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے. لیکن جب پتہ ہو کہ اس طرح کے بیمار ذہنیت والے لوگ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے زینب کو نہیں چھوڑا, جنہیں چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑا, تو آپ انہیں بھی پرووکیٹو کپڑے نہ پہنائیں نا. خود ہی کچھ جو ہے وہ بندے کو عقل آتی ہے. آپ چھوڑیں موریلٹی کو, آپ چھوڑیں اس بات کو کہ جی یہ اسلام کہہ رہا ہے, آپ کے لیے اسلام بھاڑ میں, آپ کا کیا تعلق ہے اسلام سے, آپ چھوڑیں اسلام کو. اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ ہی کہیں کہ جی اسلام یہ کہہ رہا ہے تو ایسے نہیں کرنا. بھائی نہ کرو, تمہیں نہیں کہہ رہا اسلام, تم نہ کرو. تمہاری طرف سے بھاڑ میں اسلام, اور اسلام کی طرف سے تم بھاڑ میں, قرآن کی طرف سے تم بھاڑ میں. قرآن کو یا اسلام کو یا رب کی ضرورت تو نہیں ہے تمہاری. یمنون علیکم اسلامہم. اب یہ آیت میں دکھا دوں, میں حافظ نہیں ہوں اس لیے ہو سکتا ہے مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہو, تو لیٹ می فائنڈ دس آیا اینڈ شو اٹ ٹو یو. یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور میں غلط پڑھ گیا. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اس آیت کو ذرا دیکھ لیں. وہ لوگ جو ایمان میں داخل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, جو اسلام میں داخل سمجھتے ہیں اور قرآن پہ ایمان ہے جن کا, ان کے لیے بات کر رہا ہوں. جو نہیں مانتے نہ مانیں. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ حجرات کی یہ 17ویں آیت ہے, 49th چیپٹر ہے قرآن کا سورہ حجرات, اور اس کی یہ 17th آیت ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. دیکھیں جی, قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دیجئے فرمائیے مجھ پہ یہ احسان مت جتلاؤ اپنا اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, یہ تو رب نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دے دی ایمان کی طرف. اگر تم سچ بولنے والے ہو تو تمہیں یہ بات خود سمجھ آتی. یہ رب کا احسان ہے, رب کا احسان ہے. تمہارا کوئی احسان ہے اسلام پہ, ایمان پہ, رب پہ؟ او بھائی رب کا احسان ہے تم پہ. تم نے نہیں ماننا قرآن کو, نہیں ماننا اسلام کو, نہیں ماننا رب کو, نہ مانو یار, بھاڑ میں جاؤ یار, خسمانو کھاؤ یار. اس میں کون سی بات ہے؟ رب کو ضرورت ہے تمہاری, یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے, یا قرآن کو ضرورت ہے تمہارے ایمان کی؟ تو رب احسان فرماتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لاجک بھی ہوتی ہے. آپ بھول جائیں اسلام کو, آپ موریلٹی کو بھول جائیں, آپ چھوڑیں ان باتوں کو. ان باتوں سے آپ کا تعلق واسطہ نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن آپ پریکٹیکل سوسیولوجیکل نارمز اینڈ موراس پہ تو آئیں. ٹیبوز تو آپ کو پتہ ہیں معاشرے کے, یہ تو قرآن نے ڈکٹیٹ نہیں کیے سارے ٹیبوز. ویسے تو آپ بڑی رسم و رواج کرتے ہیں جی, بس یہ تیجا بھی دینا ہے تو 7واں بھی دینا ہے تو 10واں بھی دینا ہے جی, کی کہے گا جی شریکہ اسی جی نکاح کرنا ہے تو وہ جناب وہ نچنا گانا بھی کرنا ہے تو وہ کی وہ نا ہے, وہ مائیوں بھی تو مہندی بھی تو فلاں بھی تو ٹمکاں بھی جی, کی کہیں گے جی لوگ. اب یہ کیا ہے, نارمز اینڈ موریز ہیں معاشرے کے. تو اسی طرح کی ایک نارم یہ بھی ہے کہ یار آپ تنگ کپڑے پہنیں گے تو وحشی درندے آپ کا استحصال کریں گے. اتنے پھر کیوں روندے ہو؟ یہاں پہ اسلام یاد آ جاتا ہے, اور جی دیکھیں جی اسلام تو یہ ہے تو وہ ہے, تو
آپ کو بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ معاشرتی اقدار یہ ہے کہ نہ پہنے تنگ کپڑے، آپ اس کا اسلام پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اگر اسلام اس طرح کہتا ہو تو نظریں نیچی رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. بھئی وہ نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو بھی حجاب کا حکم دیتا ہے نا، یک طرفہ. اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ، اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ، پیکیج ہے پورا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جاہلوں سے کیا ان کے ساتھ کانورسیٹ کریں گے. بہرحال بتانا یہ تھا آج کی پوڈ کاسٹ میں، تبلیغ یہ تھی، ابلاغ یہ تھا، میسیج یہ تھا کہ بغاوت کی معافی نہیں ہے، اور فحشاء، بے حیائی سب سے بڑی بغاوت ہے رب کے نزدیک. فساد فی الارض بہت بڑی بغاوت ہے. فساد فی الارض میں اور فحاشی میں فرق یہ ہے کہ جو فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں تو سب کو نظر آ گئے، پتہ چل گیا، ان کے خلاف نفرت آ گئی دل میں، ان کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا. یہ جو بے حیائی ہے یہ اس طرح کا راستہ ہے کہ عوام بھی لگ گئی اس کے پیچھے، مزے بھی لیں گے سارے لوگ، اس لیے یہ زیادہ نقصان دہ. وہ لڑکی نظر آئے گی، اس نے تنگ جینز پہنی ہوگی، تنگ کپڑے پہنے ہوں گے، واہ یار واہ کیا ٹرتی ہے جی، بڑی سونی ہے جی، بڑی سونی. کی ٹک ٹاک ادا کڈو ذرا ہیں انسٹاگرام تے کتھے ہوندی ہے، ذرا ویکھیے تصویراں، ریلز ویکھیے دی، اس کے تو پیچھے لگ جائیں گے. نہ قانون حرکت میں آئے گا، نہ کوئی سچ کوئی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. ایک زمانہ تھا جب کچھ تان و تشنی ہوتی تھی، کچھ ملامت ہوتی تھی، اب وہ زمانے تو چلے گئے. تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے. اور پھر اس کو اپنایا جا رہا ہے انلائٹنمنٹ کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ. بہت بڑی ایک کوگنیٹیو آپ کہہ لیں کہ کانسپریسی ہے، بہت بڑی ایک انٹلیکچوئل کانسپریسی ہے، جس کا آپ کو وکٹم بنایا جا رہا ہے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں. تو واللہ المستعان. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا وأخطاء سرا وعلانية وأتوب إليه من ذنب الذي أعلم ومن ذنب الذي لا أعلم. ربنا إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات. وما علينا إلا البلاغ المبين وما علي إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.